بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حضرات گرامی، بزرگوں اور دوستو، صدر تو اصل آپ ہے۔ بولیے کیسے؟ صدر گھر بڑا کہ صدر بڑا؟ یہ آپ بتائیے۔ صدر گھر بڑا ہوتا ہے، صدر بڑا نہیں ہوتا ہے۔ میں پہلے بھی خادم تھا، اب تو میں نکما خادم ہوں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن میں کیوں نہیں اپنا نام واپس لیا؟ یہ کہ میری مجبوری ہے۔ وہ مجبوری میں اللہ ہی کے سامنے پیش کیا کروں گا، آپ لوگوں کو نہیں بتاؤں گا۔ بس اب میری غیر موجودگی میں بیمار بھی رہتا ہوں، حضرت مولانا غفران صاحب کارگزار صدر رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت مولانا قاری محمد علی صاحب، حضرت مولانا ابو سفیان صاحب اور حضرت مولانا مطیع اللہ نازش صاحب، یہ 4 نائبین صدر تھے۔ آپ حضرات ان کی تائید کرتے ہیں؟ ابھی ہمارے مشاہد محترم، ہر چیز اتفاق سے ہونا چاہیے، اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اور جمعیت تو اتفاق کا ہے۔ 1919 میں شیخ الہند نے جب اس بنیاد کو ڈالی تو اتفاق سے، اور اس کے اصول ایسے بنائے گئے ہیں کہ پورے مسلمانوں کو جوڑ دینا ہے ایک ساتھ، اور یہ اسی وقت جٹے گا جب کہ ہم میں حرص، ہوس اور حب جاہ، حب مال ختم ہو جائے۔ جب تک کہ ہم میں حب جاہ اور حب مال رہے گا، کبھی بھی یہ اتفاق و اتحاد نہیں ہوگا۔ یہ دو بہت بیماری ہے، بڑی بیماری ہے۔ یہ حب جاہ اور حب مال کو اگر ہم ہٹا دیں گے تو ہم نے کندرا پاڑا میں ایک مثال دیا تھا۔ دیکھیے، حب جاہ اور حب مال کا زیادہ عنصر کتے میں ہے، اس لیے کبھی اس میں اتفاق نہیں ہے۔ 100 کتا ایک غذا کو کھا سکتا ہے، لیکن وہ چاہے گا اکیلے ہی کھائیں۔ اس کا انجام کیا ہے؟ کتا کہیں بھی رہے تو اس کو آپ ایک پتھر خالی دکھائیے تو بھاگ جائے گا۔ اور جس میں اتفاق و اتحاد ہوتا ہے، جیسے وہ شہد کی مکھی ہے۔ شہد کی مکھی اگرچہ اتنی ہی چھوٹا ہی ہوتا ہے، کتا کے برابر بھی نہیں ہوتا ہے، یعنی اتنا چھوٹا سا مل کر کے ہوتا ہے اتفاق کے ساتھ۔ آپ اس کو پتھر مار کے دیکھ لیجئے، پھر کیا انجام ہوتا ہے آپ کا؟ کوئی پتھر مارنا چاہے گا بھی نہیں۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ جمیعت علماء کے معرفت سے ہم متحد اور متفق ہو جائیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی چیز میں اختلاف نہیں کریں، بلا اختلاف کے سب کچھ کر لیں۔ باقی جمہوریت جہاں تک کہ ہے، جمہوریت رہے گی انشاءاللہ، لیکن اتفاق و اتفاق بھی ضروری ہے، یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جمہوریت میں اگر کہیں اختلاف ہو رہا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ جمہوریت کے بجائے اتفاق کو اختیار کیجیے۔ اتفاق ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام سب متفق و متحد تھے، جس کو نعمت اللہ علیکم کہا گیا۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں فرمایا وَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اتفاق کیا، تو اس لیے ان کے دل کو جما دیا، ایک ہی کر دیا، شہد کی مکھی کی طرح۔ وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر آپ پوری دنیا کی دولت بھی لٹا دیتے تو ما الفت بینہم، ان کے درمیان کبھی بھی اکٹھے نہیں کر سکتے، ولکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ نے ان کے درمیان تم لوگوں کو جوڑا ہے۔ صحابہ کرام کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے میں جوڑ ہو، توڑ نہ ہو، تو ہم لوگ پوری کوشش کریں کہ ہم متفق و متحد کے رہیں۔ میں چونکہ صدر منتخب ہو چکا ہوں، حالانکہ مجھے صدر کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں شرم کروں، کیونکہ 2 سال سے میں کچھ کیا ہی نہیں، صحیح بات تو یہ ہے، اور میں کچھ کرنے کے قابل بھی نہیں ہوں، آپ یقین مانیے اس کو۔ میں جو کہہ رہا ہوں میں جانتا ہوں، منانم کے مندانم، میں نے کہا بھی تھا، لیکن اب میں کہتا ہوں کہ جیسے پہلی کمیٹی تھی، اس ٹرم کے لیے رہنے دیجیے اتفاق کے ساتھ، آئندہ ٹرم کے لیے اس کو غور کیا جائے گا۔ آپ حضرات اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ وہی رہے گا۔ خازن جمعیت لاسٹ رہ گیا، خازن جمعیت حضرت جناب الحاج وحید الزماں صاحب یہاں تشریف رکھے ہیں، وہ موجود ہیں، وہ خازن تھے، انشاءاللہ وہی خازن رہیں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میں اسٹیٹ کے موقر اراکین سے میں گزارش کروں گا اور جو منتخب کمیٹی ہوئی ہے مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہ 2-3 چیزیں انتہائی اہم ہیں صوبے میں۔ اس وقت سب سے زیادہ مسئلہ ہمارے آپ کے ملا ہوا صوبہ ہے جھارکھنڈ، شکیلیت کا فتنہ بہت بڑھ رہا ہے، قادیانیت کے ساتھ شکیلیت کا فتنہ بڑھ رہا ہے۔ ہم نے جھارکھنڈ میں 3 روزہ کیمپ کا اعلان کیا ہے فروری میں۔ آپ سے گزارش ہے جمعیت علماء اڑیسہ کے موقر اراکین سے کہ یہ اڑیسہ میں بھی بہت سرگرم ہیں، وہ قادیانیت کے ساتھ شکیلیت اس میں جد و جہد کریں اور کوشش کریں۔ اور ارتداد کا جو مسئلہ ہے اس وقت جمعیت علماء کا پہلا مسئلہ ہے، بچیوں کے ارتداد کا مسئلہ ہے۔ اسکول کی بچیاں جو کوچنگ کرتی ہیں، کالجز میں پڑھتی ہیں، اس سلسلے میں جمعیت علماء نے ایک لائحہ عمل بنایا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کوشش کریں اور جد و جہد کریں، اور ہمیں دستور کی روشنی میں جو اختیارات دیے گئے ہیں مقامی جمعیت کو، ضلعی جمعیت کو، صوبائی جمعیت کو، اسے ہر ممکن عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ اسلاف کے ساتھ باقی رہے، ہمارا رشتہ ان کے ساتھ قائم رہے اور انہی کے ساتھ ہم وابستہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس آنے کو قبول فرمائے، ہمارے مجلس کو قبول فرمائے، ہمارے اندر خدمت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر کے بھر دے، ہم اتباع سنت کے پیکر بنیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات کا تہہ دل سے شکریہ۔ جمعیت علماء اڑیسہ کی جانب سے، جامعہ مرکز العلوم کی جانب سے آپ سبھی حضرات کا کے خدمت میں تشکر و امتنان پیش کیا جاتا ہے۔